بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ ہی جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ کون سی نشانیاں ہیں جس کے ظاہر ہونے سے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری من پسند چیز یا من پسند شخص ہمیں مل گیا ہے، یعنی ہماری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو سنیں میری پیاری بہن، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، تو دعا کرتے وقت اگر یہ 7 نشانیاں آپ اپنے اندر محسوس کریں، اگر یہ 7 علامات آپ کو ظاہر ہوں، تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرمانی ہیں، اور بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہت بہترین فیصلہ کریں گے۔ تو وہ 7 علامتیں، وہ 7 نشانیاں کون سی ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے، کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اور یہ نشانیاں دکھائی دیں تو ہم سمجھ جائیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہم فوری طور پر اس چیز کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی مچاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس فوری طور پر ہمیں وہ چیز یا وہ شخص مل جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان کے والد محترم جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے بارگاہ الہی میں دعائیں کی، تو وہ مسلسل دعائیں کرتے رہے، اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بادشاہ بنا دیا، اور پلس آپ کو نبوت سے بھی سرشار کیا۔ اس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی۔ پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو بھی آگ میں ڈالا گیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا، اور اتنا مضبوط یقین رکھا کہ یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی فیصلہ کرے گا، میرا رب میرے لیے برا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرا رب مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کبھی کچھ برا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہوتا ہے یقین کہ میرے لیے میرا رب یقیناً بہتر ہی کرے گا، بہتر نہیں بلکہ بہترین کرے گا۔ تو اس طریقے سے اس یقین کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے لیے بہتر ہی کرتے ہیں۔ اگر یہ الفاظ آپ کی زبان پر ہیں تو یقیناً یہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہی فیصلہ کرے گا۔ تو چلیں، یہ بات تو پکی ہو گئی کہ جب بھی ہم دعا مانگیں گے تو اس دوران ہمیں اپنے اندر یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتر ہی کریں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں کہ جب وہ علامتیں ظاہر ہوں تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہماری دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی۔ اور اگر یہ نشانیاں دعا کرتے وقت آپ اپنے اندر محسوس کر لیں تو یقین کریں ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں، ہماری دعائیں کبھی رد ہوں گی ہی نہیں۔ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں یقیناً عطا کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو بندہ یا کوئی بھی انسان جب دعا کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اپنا پورا دھیان، اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، بہت عاجزی، بہت انکساری کے ساتھ یہ سوچتے ہوئے مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو تو قادر ہے، میں بے بس ہوں۔ اور وہ انسان اپنے دل و دماغ کو بالکل پاک صاف کر کر کسی بھی قسم کے شک سے پاک کر دیتا ہے، اور بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے کہ بس میرے دل و دماغ میں کچھ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے۔ اور اس وقت دعائیں کرتے ہوئے اگر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور اگر بدن میں ایک ہلکی سی کپ کپی سی طاری ہو جائے، تو یہ دعا کی قبولیت کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے، ایک سب سے بڑی علامت ہے، ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اور اس ٹائم پہ یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی کہ اگر ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بہت توجہ سے، بہت دھیان سے دعا کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ اور ہمارے جسم کی توجہ ایک ہی جگہ پہ مرکوز ہوتی ہے، اور ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ہم اپنی تکلیف، اپنی مصیبت کو اللہ تعالیٰ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر اس وقت ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا
کہ ہماری آنکھیں زار زار اشک بار ہو جاتی ہیں، یعنی دے دڑا دڑ آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ آنسو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں، رخسار پہ جاتے ہیں، ہماری گردن پہ جاتے ہیں، اور ہم بس اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑی علامت ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی ہمیں دکھائیں گے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب دعا کے دوران ہماری آنکھیں اشک بار ہوتی ہے نا، تو نہ صرف ہماری دعا قبول ہوتی ہے بلکہ ہمارے جتنے گناہ ہوتے ہیں نا وہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی عاجزی ہے، بہت بڑی انکساری ہے کہ دعا کے دوران ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا۔ تو آپ کوشش کیا کریں جب بھی آپ دعا کریں نا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ رو کر دعا کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا عاجزی بہت پسند ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تو آپ رونے والی شکل بنا دیں کہ یا اللہ، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اللہ میں تیری بے بس گنہگار بندی۔ مطلب اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگنا ہے جیسے ہم فقیر ہیں اور وہ غنی ہے، ہم غلام ہیں، وہ بادشاہ ہے، اور بے شک ہم غلام ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے صفات کے ساتھ مانگنا ہے، یعنی اس کے ناموں کو پکارنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ مدبر بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور آنکھوں سے آنسو نکلنے ہیں۔ اور جب آنکھوں سے آنسو نکل گئے تو اٹس مین ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ دے کر ضرور بھیجتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری نشانی کی کہ وہ کون سی نشانی ہے، تو وہ یہ کہ مسلسل دعائیں کرتے رہنا۔ یعنی کہ اگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، کافی دن ہو گئے ہیں، کافی ہفتے ہو گئے ہیں، کافی مہینے ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ کافی سال بھی ہو جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، تو اگر ایسا ہے، اگر آپ پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، مسلسل دعائیں کر رہے ہیں، یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں، بلا کسی شکوہ کے، بلا کسی گلا کے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو کافی دنوں سے مانگ رہی ہوں، کافی سالوں سے مانگ رہی ہوں، اور آپ نے تو ابھی تک میری دعا سنی ہی نہیں۔ تو جب آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگتے ہیں، بغیر کسی شکوے کے، بغیر کسی گلے کے، اور یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ اپنی کسی بھی بندے کو کسی بھی چیز کے لیے رلاتا نہیں ہے۔ یعنی کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو کوئی چیز دینی نہیں ہوتی، یعنی ایک بندہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی دعا میں پھنسا کے رکھے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس چیز سے اس انسان کا دل ہٹا دیتا ہے اور اس سے کچھ نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔ اور جب وہ نعم البدل اس انسان کو ملتا ہے نا، تو اس چیز کی عطا کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے پہلے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو وہ چیز آپ کو نہیں دینی ہوتی، اگر وہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل بدل دیتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارے دل و دماغ، ہمارے جسم پر قادر ہے، وہ ہمارا دل بدل سکتا ہے۔ تو یہ بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم مسلسل ایک ہی چیز کو یقین کے ساتھ بنا کسی شکوہ کے مانگتے رہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، یہ سب پیغمبر ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ان پیغمبروں کی مثال رکھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دیکھیں، انہوں نے 40 سال آپ کو پتا ہے نا، بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، 40 سال تک انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی اور کرتے رہے، کبھی بھی انہوں نے گلا شکوہ نہیں کیا۔ حالانکہ ان کے آس پاس بھی لوگوں نے، یعنی ان کے اولادیں ان کو یہ کہتی تھی کہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا آپ ایک ہی دعا کر رہے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کو بھول جانا چاہیے، کیونکہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا، جیسے ہمارے آس پاس بھی لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری، وہ مسلسل مانگتے رہے، اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا بیٹا لوٹایا۔ اور کس صورت میں لوٹایا؟ کہ ان کا بیٹا جب عزیز مصر بن چکا تھا، تب ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ان کو لوٹایا، اور پلس ان کو نبوت بھی مل چکی تھی۔ تو یہ کتنا بڑا انعام تھا ان کے لیے کہ ایک تو ان کا بیٹا مصر کا بادشاہ اور دوسرا نبی، اللہ کا نبی۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی خوشی ہے، آپ امیجن کیجیے۔ تو دیکھیں، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہی نہیں مل جاتے ان کو انعامات۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں،
کیا ہم آزمائے نہیں جائیں گے؟ بھئی پاپڑ تو ہمیں بھی بیلنے پڑیں گے، صبر تو ہمیں بھی کرنا پڑے گا، صبر کریں گے تبھی تو ہمیں پھل ملے گا نا۔ بغیر صبر کے پھل کا کیا مزہ، کیا فائدہ، اس پھل کا کیا ذائقہ ہوگا۔ یہاں صرف ایک پیغمبر نہیں ہے، کافی پیغمبروں کی مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں جنہوں نے آزمائشیں کاٹی، جنہوں نے دعائیں مانگی، جنہوں نے دوریاں کاٹی، جدائیاں کاٹی، اور وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے۔ تو جب ان پر پریشانیاں آتی تھی نا تو وہ اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے تھے، بغیر کسی شکوہ کے، بغیر کسی گلا کے، اور وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں لگے رہتے تھے۔ آپ سب کو چھوڑیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے ایک نمونہ بنایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کتنی آزمائشیں آئیں۔ وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، وہ بھی تو دعائیں کرتے رہے، ان کے اوپر بھی تو مشکلات آئیں، ایک کے بعد ایک غزوات، کیسے کیسے ان کے اپنے رشتہ دار ان کے دشمن بن گئے۔ تو یہ ساری آزمائشیں ہی ہوتی ہیں ہماری زندگی کی، تو ہمیں ان آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہیے۔ چلیں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں، چلیں اب ہم دوبارہ سے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو چوتھی نشانی بتاتی ہوں۔ چوتھی نشانی بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ دعا کریں آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں، مگر اس کا یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ نے وضو کیا، آپ نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، آپ نے دل سے پکارا یا اللہ، اور آپ یقین کریں کہ وہ فیلنگز، کہ شاید وہ فیلنگز میں لفظوں میں آپ کو نہ کہہ پاؤں، تو اس ٹائم جو ہماری آنکھوں سے آنسو آ جائے نا، مین کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تو اس ٹائم بھی آپ جو دعا کرتے ہیں نا وہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ دعا کرتے وقت ہماری آنکھوں سے آنسو آ جائے، اور اب بھی میں آپ کو یہ کہوں گی چوتھی نشانی بھی یہ ہے، مگر اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں آنسو آئے ہیں، اور اس میں یہ کہ ہم اپنی تکلیف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، تو مطلب ان میں یہ فرق ہے۔ تو یہ بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، یعنی اس ٹائم جو ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ پوری بدل جاتی ہے، اور اس موقع پر جو بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا، اور اس دعا میں جو لذت، جو مزہ آتا ہے نا، تو اس چیز کی مٹھاس ہی الگ ہوتی ہے، اس کو صرف وہی محسوس کرتا ہے جو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں 5ویں علامت کی۔ تو وہ 5ویں علامت یہ ہے کہ جب ہم بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اور اس ٹائم پہ ہے نا ہم یقیناً یہ کہتے ہیں نا کہ ہم آج سے تہجد پڑھیں گے، اور پھر کافی دن گزرتے ہیں، ہمیں توفیق ملتی ہے نہیں ملتی ہے، ہم تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے ہم فرض نمازوں میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے، اور پھر جب ہمیں توفیق مل گئی اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے اگر دعا میں مانگ لیا نا تہجد کی، تو یعنی ہماری وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی کہ تہجد کی نماز کی دعا، تہجد کی نماز میں جو دعا مانگی جاتی ہے نماز کے بعد، تو وہ دعا ہماری ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے کسی بھی ایرے غیرے کو تہجد کے ٹائم پہ نہیں اٹھا دیتے، وہ اللہ کے بہت پیارے اور بہت لاڈلے بندے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو تہجد کے ٹائم پہ اٹھا دیتا ہے اور اگر وہ دعا مانگ لیتے ہیں اور یقین کے ساتھ مانگتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری پہر آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس سے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس سے بخش دوں۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر ہم جو بھی دعا مانگ لینا، آپ یقین کریں ہماری دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ بھی ہماری دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہم نے تہجد کے ٹائم پہ دعا مانگ لی، یعنی ہم مسلسل تہجد کے ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں اور اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، اٹس مین کہ ہماری دعا قبول ہو گئی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں چھٹی نشانی کی۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت گر گرا کر بہت تکلیف میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد جب ہم منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب ہم جائے نماز سے اٹھتے ہیں نا، اور اگر ہمارے دل میں سکون ہو، دل میں کوئی بے چینی نہ ہو کہ یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، اور یہ یقین ہوتا ہے کہ جو میں نے مانگا ہے نا وہ مجھے ملے گا ہی ملے گا، تو اٹس مین کہ یہ بھی ہماری دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے، یعنی کہ ہماری دعا واقعی قبول ہوئی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ 7ویں نشانی کون سی ہے۔ تو وہ 7ویں نشانی یہ ہے کہ جب بھی ہم صدقہ کریں یا کسی کی بھی مدد کریں
اور اس مدد کے بعد جو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اور اس ٹائم پہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتے ہیں نا، آپ یقین کریں ہماری وہ بھی دعا ضرور بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تھی 7 نشانیاں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ آپ لوگ اسے اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر لیں۔ آپ یقین کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کی جو بھی دعا ہے نا، آپ ان ساری نشانیوں کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے، اور انشاءاللہ آپ کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ تو خوب جی بھر کے دعا کریں، رج کے دعا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کرنے کی، دعا پہ یقین رکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔